السلام علیکم دوستو آج میں آپ کے سامنے محترم واصف علی واصف کی کتاب بات سے بات اس کے کچھ اچھی باتیں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ غم کتنا ہی سنگین ہو نیند سے پہلے تک ہے۔ کائنات کا کوئی غم ایسا نہیں جو آدمی برداشت نہ کر سکے۔ مرنے کا بعد زندہ ہونے کی خوشی صرف اس شخص کو ہو سکتی ہے جو اس زندگی میں کوئی کام کر رہا ہو تو اسے مرنے کا خوف نہیں ہوتا۔ جوانی 16 سال کی عمر کا نام نہیں، ایک انداز فکر کا نام ہے، ایک انداز زندگی کا نام ہے، ایک کیفیت کا نام ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص 16 سال میں بوڑھا ہو اور ایک شخص 60 سال کی عمر میں جوان ہو۔ سانس کی موت سے پہلے بہت سی موتیں ہو چکی ہوتی ہیں۔ ہم سانس کو موت سمجھتے ہیں، حالانکہ سانس تو اعلان ہے ان تمام موتوں کا جو آپ مر رہے ہیں۔ جس انسان کی آنکھ میں آنسو ہیں وہ انسان اللہ سے بچ نہیں سکتا۔ انسان کا اللہ سے قریب ترین رشتہ آنسوؤں کا ہے۔ غم چھوٹے آدمی کو توڑ دیتے ہیں۔ اگر غم میں غم دینے والے کا خیال رہے تو پھر انسان بہت بلند ہو جاتا ہے۔ دنیا کے اندر سب سے بڑا انصاف یہ ہے کہ یہ دنیا گناہ کے متلاشی کے لیے گناہ دیتی ہے اور فضل کے متلاشی کو فضل دیتی ہے۔ جس کو صداقت اور نیکی کا سفر کرنے کی خواہش ہے وہ جان لے کہ یہ منظوری کا اعلان ہے۔ جس کو منظور نہیں کیا جاتا اس کو یہ شوق ہی نہیں ملتا۔ جو بات آپ کے دل میں اتر گئی وہی آپ کا انجام ہے۔ اگر آپ کو موت آ جائے تو جس خیال میں آپ مریں گے وہی آپ کی عاقبت ہے۔ جو آدمی موت سے نہیں نکل سکتا وہ خدا سے کیسے نکل سکتا ہے؟ اپنی ہستی سے زیادہ اپنا نام نہ پھیلاؤ، نہیں تو پریشان ہو جاؤ۔ دور کا کوئی ایسا مقام نہیں ہے جو قریب نہ آ سکے۔ استعداد سے زیادہ کی تمنا ہلاکت ہے اور استعداد سے کم کی خواہش آسودگی ہے۔ حق کیا ہے؟ استعداد کے مطابق حاصل کرنا۔ احسان کیا ہے؟ حق سے زیادہ حاصل۔ محرومی کیا ہے؟ حق سے کم حاصل۔ آنسو قرب کا ثبوت ہیں۔ جب روح سے وصال ہوتا ہے تو آپ کو آنسو آ جاتے ہیں۔ منافق وہ ہے جو اسلام سے محبت کرے اور مسلمانوں سے نفرت کرے۔ جس چیز کو ہم باعث عزت سمجھ رہے ہیں اس کی موجودگی میں لوگ ذلیل ہیں۔ آپ کے سانس گنتی کے مقرر ہو چکے ہیں۔ نہ کوئی حادثہ آپ کو پہلے مار سکتا ہے، نہ کوئی حفاظت آپ کو دیر تک زندہ رکھ سکتی ہے۔ جھوٹے معاشرے میں عزت کے نام سے مشہور ہونے والا آدمی دراصل ذلت ہے۔ جائے تو 24 گھنٹے بعد وہ کائنات کو جوں کا توں واپس کر دے۔ یہ جملہ نامکمل ہے، اس کی تصحیح کی ضرورت ہے۔ دعا یہ کرو کہ اے اللہ جو تو نے دینا ہے وہ بغیر مانگے دے، جو کچھ تو نے نہیں دینا اس کے لیے مانگنے کی توفیق نہ دے۔ فانی کی محبت فنا پیدا کر دے گی، باقی کی محبت بقا پیدا کر دے گی۔ فانے کی محبت دل سے نکال دو، آپ کو بقا کا راستہ مل جائے گا۔ معاشرے کو انسان کو جنم دیتے ہیں، انسان معاشرے کو جنم دیتا ہے۔ معاشرہ انسان کو جنم دیتے ہیں اور انسان معاشرے کو جنم دیتا ہے۔ جب آپ اپنے ماضی کو حال پر فوقیت دیتے ہیں تو آپ مذہبی آدمی بن جاتے ہیں۔ جب مستقبل کو فوقیت دیتے ہیں تو پھر سائنسی آدمی ہو جاتے ہیں۔ سائنس ماضی سے نجات پاتی ہے جبکہ مذہب ماضی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جو کسی مقصد کے لیے مرتے ہیں وہ مرتے نہیں، جو بے مقصد جیتے ہیں وہ جیتے نہیں۔ جو شخص مر گیا جو
اس کے دل میں نہ رہا، وہ شخص مر گیا جو کسی کے دل میں نہ رہا۔ آدمی کب مرتا ہے؟ جب دل سے اترتا ہے۔ زندہ کب ہوتا ہے؟ جب دل میں اتر جاتا ہے۔ ایسا کوئی نہیں ملے گا جو اسلام کی ایسی تعریف پیش کرے جس سے سارے پاکستانی مسلمان ثابت ہو جائیں۔ ناممکن ہے۔ آدھے لوگ تو ضرور کافر ثابت ہوتے ہیں۔ مسلمان وہ ہے جو ہندو کی نگاہ میں مسلمان ہو۔ ادب ہی قرآن کا حافظ ہوتا ہے۔ جس نے قرآن کا ادب کیا وہی قرآن کا حافظ ہے۔ اگر ادب نہ ہو تو سینے سے قرآن صاف ہو جائے گا۔ پسندیدہ چیز سے جدائی موت پہ، جن کو پسندیدہ چیزیں موت سے پرے ہیں ان کو مرنا آسان ہے۔ جن کی پسندیدہ چیزیں یہاں رہ جائیں گی ان کے لیے موت مشکل ہے۔ غصہ ایک ایسا شیر ہے جو تمہارے مستقبل کو بکرا بنا کر کھا جاتا ہے۔ جس سے طاقت ملتی ہے اس سے کمزوری ملتی ہے۔ جس کو سیاست میں عزت ملے گی اس کو سیاست میں ذلت ملے گی۔ جس کو دوست کی طرف سے عزت ملے گی اس کو دوست ہی کی طرف سے ذلت ملے گی۔ جس کو اللہ کی طرف سے عزت ملی ہے تو اسے عزت ہی ملے گی۔ اگر ذلت ہے تو اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب جنت ہے، اللہ تعالیٰ سے دوری دوزخ ہے۔ نبی کی محبت جنت ہے اور نبی کی محبت سے دوری دوزخ ہے۔ جب موت سے پہلے موت کا مقام سمجھ آ جائے تو موت کے بعد ملنے والے انعامات موت سے پہلے ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر تیری نسبت باقی کا ساتھ ہو گئی تو باقی ہو جائے گا۔ اب تیری نسبت فانی کے ساتھ ہے اس لیے تو فانی ہے۔ فنا سے نسبت اٹھا کے بقا لگا لے تو سب آسان ہو جائے گا۔ اگر تذبذب کو تسلیم میں داخل کر دو تو موت سے پہلے مرنے کی بات سمجھ آ جائے گی۔ تصور شیخ کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اگر شیخ موجود ہوتا تو وہ اس کام کو کیسا کرنا پسند کرتا، یعنی ایسی کیفیت ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں شیخ کی عدم موجودگی میں بھی اس کی مرضی کے مطابق ہو۔ چور ضرورت کا نام ہے، بندہ اندر سے برا نہیں ہوتا، ضرورت برا کرتی ہے، ضرورت ہی نیک کرتی ہے۔ ضرورت نکال دو بندہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں وقت یہ ہے کہ علماء صاحبین ہیں۔ ہمارے ہاں وقت یہ ہے کہ جو علماء صاحبان ہیں وقت کے تقاضوں سے بے خبر ہیں اور جو لوگ عظیم ہیں وہ احکام شریعت سے غافل نظر آتے ہیں۔ دنیا دار کے لیے جہاں صبر کا حکم ہے وہاں اللہ کے بندوں کو شکر کا بھی حکم ہے۔ جو تمہیں اچھا لگتا ہے تم بھی اسے ضرور اچھے لگتے ہو۔ کسی پسندیدہ چیز کے چھن جانے یا پھر کسی ناپسندیدہ چیز کے آ جانے کو خوف کہتے ہیں۔ جو شخص ہر وقت ایک ہی خیال رہے کہ اسے نہ آنے والے واقعات کا ڈر ہے نہ ماضی میں ہونے والے عمل کا۔ ماضی اختیار سے باہر ہوتا ہے، مستقبل غیر یقینی ہوتا ہے۔ حال کا لمحہ اتنا اہم ہے کہ اس کے ذریعے ماضی بھی درست ہو سکتا ہے، مستقبل بھی۔ گناہگار ماضی حال کی توبہ کر کے نیک بن جاتا ہے، آنے والے اندیشے حال میں توبہ کرنے سے بہتر ہو سکتے ہیں۔ اولاد کو زمانہ جدید کے مطابق تعلیم دو تاکہ رزق کما سکیں اور دین کی تعلیم دو تاکہ وہ برباد نہ ہو جائیں۔ قبر اس وقفے کا نام ہے جو مرنے اور اٹھائے جانے کے درمیان ہے، یہ وقفہ ہے، مقام نہیں۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں جو خوشی کے ساتھ گناہ کرے۔ گناہ بیماری کی طرح ہے، کہیں اسے لاحق ہو جاتا ہے۔ گناہ ہر وہ عمل ہے جو تمہارے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ جب تک یہ نہ پتا ہو کہ آرزو صحیح ہے یا غلط ہے تو اس کا پورا نہ ہونا بری بات نہیں۔ اچھی آرزو انعام ہے چاہے پوری ہو یا نہ ہو۔
سب سے باری وہ دن ہے جب اعمال کے مطابق انصاف مل جائے، اور سب سے آسان وہ دن ہے جب تمہیں اپنا انعام ملے جو تمہارا حق نہیں تھا۔ جس دن کی رات آ گئی وہ دن اچھا تھا، جس دن پر دن طلوع ہو گیا وہ رات اچھی تھی۔ اس دنیا میں کوئی رات ایسی نہیں جس پر دن طلوع نہ ہوا ہو۔ دعا کرنے سے بہتر ہے کہ کسی دعا کرنے والے کو پا لیا جائے۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ اپنے آپ کو ایسا بنا لیں جیسے پیدا ہونے والا بچہ ہے مرنے والا انسان، تو سکون پیدا ہو جائے گا۔ غم یا پریشانی دراصل انسانی فیصلے اور اللہ کے حکم کے درمیان فاصلے کا نام ہے۔ جس نے اپنی زندگی کو قبول کر لیا اس نے خدا کو مان لیا۔ سوئی کا ناکے سے اونٹ گزر سکتا ہے، سوئی کے ناکے سے اونٹ گزر سکتا ہے، مگر دنیا کی تمنا رکھنے والا خدا کی رینج میں نہیں آ سکتا۔ اگر تمہیں زیورات کا شوق ہے تو پھر کان میں سوراخ تو کروانے ہی پڑیں گے۔ باطن کا سفر یہ ہے کہ جہاں ایسا موقع آ جائے کہ آپ دین میں جائیں یا دنیا میں، تو وہاں اپنا دین محفوظ کر لیں۔ وجود گھوڑا ہے، روح اس کی سوار، گھوڑا لاغر نہیں ہونا چاہیے کہ روح بیچاری پریشان ہو جائے گی۔ گھوڑا خود سر نہ ہو کہ روح کو گرا کر چلا جائے۔ تنکے کو بھی حقیر نہ سمجھو ورنہ تمہاری آنکھ میں پڑ جائے گا۔ سکون آپ کا آپ کے علاوہ کوئی جگہ نہیں، اس جگہ کے اندر خوش ہونے کا نام ہے۔ سکون آپ کے علاوہ جگہ کا نام نہیں، بس اسی جگہ کے اندر خوش ہونے کا نام ہے۔ وہ شخص جو اپنے آپ کو ماحول سے بلند سمجھتا ہے سکون نہیں پائے گا، وہ شخص جو اپنے آپ کو ماحول سے نیچا سمجھتا ہے وہ سکون نہیں پائے گا۔ ایسا رزق جس میں زیادہ محنت بھی نہ کرنا پڑے اور جو حرام بھی نہ ہو، رزق کریم کہلاتا ہے۔ جب تک انسان کا میلان یا رویہ درست نہ ہو تو اس کی محنتیں درست نہیں ہوتی۔ اگر تیرے باپ کی شادی ہوئی تھی تو تیری بھی ہو جائے گی۔ شادی پیسوں سے نہیں ہوتی بلکہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ اگر تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ تمہارا رزق اللہ کے پاس ہے تو پھر رزق کی تلاش نہ کرو بلکہ اللہ کی تلاش کرو جس کے پاس تمہارا رزق ہے۔ مذہب ماضی کی آسانی کی طرف لے جاتا ہے، سائنس مستقبل کی پیچیدگیوں کی طرف۔ ان کا حل یہ ہے کہ آپ سائنس سے آسانی حاصل کرتے جاؤ اور مذہب سے رجوع کرتے جاؤ۔ جہاں دو راستے آتے ہیں وہاں سوچ آتی ہے۔ جس آدمی کے پاس راستہ ہی ایک ہو اسے سوچنے کی ضرورت ہی کیا۔ جب آپ کی زندگی سکون بخش ہو جائے تو آپ کو خود بخود سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ بے سکونی تمنا کا نام ہے۔ جب تمنا تابع فرمان الہی ہو تو سکون شروع ہو جاتا ہے۔ کسی تنگ دل کا مال نہ کھاؤ، اس کے بال کھانا اس کے حال میں کھانا جا کر بھی نہ کھاؤ۔ تنگ دل انسان سے بچ کے رہو تو سکون مل جائے گا۔ سخی دل انسان سے ملا کرو۔ سخی دل سے اگر تم کچھ لے بھی لوگے تو وہ تمہارے لیے دعا کرے گا۔ مرنے کے دو ہی طریقے ہیں، غم مل جائے یا خوشیاں چلی جائیں۔ دشمن گھر میں آ جائے یا دوست گھر سے چلا جائے، دونوں حالتوں میں مصیبت ہی مصیبت ہے۔ مغربی تہذیب اپنے منطقی انجام کو پہنچ گئی ہے۔ ان کی کوئی لذت ایسی نہیں رہ گئی جو گناہ نہ ہو۔ جہاں آپ اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں وہاں آزاد نہ ہونا، جہاں آزاد ہیں وہاں پر پابند نہ ہونا۔ مغرب کے ساتھ مقابلہ اس وقت کرو جب آپ مشرق بن جاؤ۔ اگر آپ یوسف علیہ السلام ہیں تو آپ کے 11 بھائی بھی موجود ہیں جو بھائی کے ساتھ ظلم کرنے والے ہیں اور بھائی کے مرتبے کے ساتھ ظلم کرنے والے ہیں۔ سارا قرآن اس بات پر بڑا پڑا ہے کہ جب اپنوں نے اپنوں کو دھوکہ دیا وہاں کوئی علاج نہیں ہو سکا۔ جب تک آپ کو اپنی تمنا کے منظور ہونے سے حاصل ہونے والی چیز کی ماہیت کا پتہ نہ ہو اس وقت تک دعا نہ کرو۔
بزرگوں نے اللہ کے فضل و کرم کو مانگنے کا طریقہ یہ بتایا کہ اللہ سے فضل و کرم نہ مانگو، جو کر رہا ہے وہ فضل و کرم ہے۔ آج کل مفاد پرست کے پاس اپنے مفاد کا تحفظ سیاست کے علاوہ کوئی نہیں۔ اپنی ہستی سے زیادہ کام کرنا ہلاکت ہے، اپنی ہستی سے کم کام کرنا بددیانتی ہے۔ کبھی بادشاہ بننے کے لیے دعا نہ کرنا، ورنہ دعا کے ذریعے حاصل ہونے والی بادشاہی کے اندر کوئی ظلم اور ترقی ہوئی تو اس کے ذمہ دار خود تم ہوں گے۔ ہر دن کی قیامت ہو روز کی شام کو ہو جاتی ہے۔ زندہ رہنا چاہو تو موت قیامت ہے، مرنا چاہو تو زندگی قیامت ہے۔ ایک آدمی دلیری سے سچ بات کرنے لگ جائے تو باقیوں کا چھپا ہوا سچ بھی ظاہر ہو جائے گا۔ دین سے اس طرح محبت کرو جس طرح دنیا دار دنیا سے محبت کرتا ہے۔ اگر زندگی کا کیا ہوا حاصل آخرت میں کام نہیں آنا تو اس حاصل کو محرومی کہو۔ ہر آدمی اپنے سے زیادہ دانا کے سامنے بے وقوف ہے، آپ کو آپ سے بڑا دانا ہمیشہ ملے گا۔ بہت سارے سوالات سے نکل کر جب آدمی ایک سوال میں داخل ہوتا ہے تو اس کا سفر واضح ہو جاتا ہے۔ دانائی دانا کی تاپیاداری ہے۔ جب تک اپنے آپ کو اللہ کے آگے پوری طرح جواب دہ نہ پاؤ گے تو انسان کو اپنے سامنے جواب دہ نہ کرنا۔ جو اقتدار میں ہیں وہ جانتے نہیں، جو جانتے ہیں وہ اقتدار میں ہی نہیں۔ جب تک کوئی آپ سے نہ پوچھے مبلغ نہ بنو۔ ہم ہر دن کا ماتم کرتے ہیں، ہر صبح کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنی زندگی میں اللہ کو یاد رکھا، لوگوں نے ان کی زندگی کے بعد بھی ان کو یاد رکھا۔ خودی کسی شے کا وہ جوہر خاص ہے جس کے نہ ہونے سے وہ شے نہیں ہوتی۔ قائم ذات سے محبت کرو گے تو قائم ہو جاؤ گے۔ غرور اس صفت کو کہتے ہیں جو مٹ جائے یا مٹ سکے۔ اللہ کا جلوہ اگر طور کے درخت سے بول سکتا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ انسان سے نہ بول سکے۔ ناظرین، یہ پہلے میں نے اس بک کے واسوری صاحب کی بات سے بات بک جو تھی پہلے جو معقولات ہیں آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے بھی آئیں گے، پوری بک آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اگر پسند آئے ہوں تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی کر لیجئے۔ بہت شکریہ ناظرین کا۔ اللہ حافظ۔